بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ارشد شریف کی ناگہانی وفات پر پاکستان آرمی کا بھی بیان آ گیا۔ ملعون رشدی کے ساتھ اب تک کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ارشد شریف کو کیسے مارا گیا، کینیا کی حکومت نے وضاحت کر دی۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے روس کا کون سا دعویٰ مسترد کر دیا؟ مرتے ہوئے بھائی کے ساتھ بہن نے کیا کیا؟ بھارتی نژاد رشی سونک برطانوی وزیر اعظم کی دوڑ میں کہاں تک پہنچ گئے؟ امریکی کمپنی کا کسی پنکھے کے بغیر اڑنے والا ڈرون۔ پاکستان آرمی کے شعبے ISPR کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ISPR نے سینئر صحافی ارشد شریف کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرا دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات کو بلند کرے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ دکھ کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر پڑھ کر دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ جب ارشد شریف کو مارنے کا ذمہ دار پاکستان آرمی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ دوستو، دشمن کے لیے بڑا مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی فوج کے خلاف اکسائے۔ اس کے لیے اسے محنت اور پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آسان ٹارگٹ دشمن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ارشد شریف کی شکل میں کل ہوا ہے۔ ارشد شریف کو مارنے کا بینیفیشری ہمارا دشمن ہے، نہ کہ ہماری فوج ارشد شریف کو مار کر بدنام ہوگی، جو کہ ہو رہی ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کے مسائل بڑھنے سے فوج کے بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے دشمن وہی کرتا ہے جو اس کے لیے آسان ٹارگٹ ہو۔ میں اگر فوجی ہوتا تو یہ آبیل مجھے مارنے والا کام کبھی نہ کرتا، کیونکہ یہ فوج کے حق میں نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ ڈاکٹر قدیر کو فوج باہر اس لیے نہیں نکلنے دیتی تھی کہ دشمن کوئی کارروائی کر کے فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہ کر سکے، کیونکہ یہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ ملک میں اگر ارشد شریف ہوتا تو شاید فوج اس کی حفاظت کر رہی ہوتی، کیونکہ اس کو مارنا یہ چیز فوج کے حق میں جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے مرنے پر جتنی فوج اب بدنام ہوگی یا ہو رہی ہے، اتنی شاید ارشد شریف کے بولنے پر بھی نہ ہوتی۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ فوج کو بلیم کرنے کے لیے بہت ہی ٹھوس دلیل چاہیے۔ چھوٹی موٹی چیزیں، ڈرانا دھمکانا وغیرہ ملک میں چلتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ صرف دشمن ہی کر سکتا ہے۔ مجھے کسی بھی طرح یہ چیز فوج کے حق میں جاتی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جس انویسٹیگیشن کو سال بھی لگ سکتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں PTI نے سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اتنی پھرتیاں شاید 4 سال میں عمران خان نے بھی نہ دکھائی ہوں۔ فوج بہتر جانتی ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، نہیں تو ہر اس ملک کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں جن کی عوام ان کی فوج کے سامنے کھڑی ہو گئی ہو، اور پھر اس ملک یا اس عوام کا حال ہوا ہو۔ چلے ہم اس آرمی کو سمندر میں پھینک آتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں ایک نئی آرمی بنانی پڑے گی، تو پھر کیا آپ اس آرمی کے راضی نہیں ہوں گے؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، نہیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، نہیں تو ہر اس ملک کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں جن کی عوام ان کی فوج کے سامنے کھڑی ہو گئی ہو، اور پھر اس ملک یا اس عوام کا حال ہوا ہو۔ چلے ہم سب اس آرمی کو سمندر میں پھینک آتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں ایک نئی آرمی بنانی پڑے گی، تو پھر کیا آپ اس سے راضی ہوں گے؟ ہمیں ایک نئی آرمی بنانی پڑے گی، تو پھر کیا آپ اس آرمی سے راضی ہوں گے؟
نہیں ہوں گے، کیونکہ جب دل میں بغض آ جائے تو وہ جلدی نہیں نکلتا، اس لیے برائے مہربانی آرمی کے خلاف بغض نہ پالیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی درست نہیں کر رہی تو جائیں آرمی کا حصہ بنیں اور خود چیزیں درست کرنے کی کوشش کریں۔ آرمی پر تنقید کرنے والے یہی لوگ پہلے چوکوں اور تھڑوں پر ہوا کرتے تھے، اب وہی سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں۔ ملعون رشدی کی ایک آنکھ ضائع ہوگی اور ایک ہاتھ ناکارہ ہو گیا ہے۔ ملعون کے سینے میں مزید 15 زخم ہیں، جن میں گردن کے 3 گہرے زخم بھی شامل ہیں۔ اس کے ایک بازو کی نسیں کاٹ دی گئی ہیں، جس سے بازو ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس پر اس سال اگست میں نیو یارک پر حملہ کیا گیا تھا۔ ملعون رشدی پر حملہ کرنے والے امریکی نژاد 24 سالہ ہادی نے اس کو مارنے کی کوشش میں اعتراف جرم سے انکار کیا ہے۔ ملعون نے 1988 میں انتہائی متنازع ناول لکھا تھا، جس کے بعد وہ جان کے خوف سے 10 سال روپوش رہا تھا۔ کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف شناخت میں غلطی کے باعث پولیس فائرنگ کا نشانہ بنے۔ کینیا پولیس کا موقف ہے کہ ارشد شریف کی نیروبی مگاڈی ہائی وے پر آمد سے پہلے گاڑی چھیننے اور بچے کو یرغمال بنانے کی واردات ہوئی تھی۔ ملزموں کو پکڑنے کے لیے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ پاکستانی صحافی ارشد شریف اور ان کے ڈرائیور کو روکنے کا اشارہ کیا، تاہم انہوں نے رکاوٹ کی خلاف ورزی کر کے آگے جانے کی کوشش کی۔ کینیا پولیس کے دعوے کے مطابق پولیس نے ارشد شریف کو نہ رکنے پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ارشد شریف کی موت واقع ہو گئی اور ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا، جسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ارشد شریف اور ان کے ڈرائیور پر نیروبی میں پولیس نے اتوار کی رات فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں ارشد شریف سر پر گولی لگنے سے شہید ہو گئے تھے۔ کینیا کی پولیس کی جانب سے اس واقعے کی جو ابتدائی رپورٹ پولیس اسٹیشن میں جمع کروائی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف جس کار میں سفر کر رہے تھے، پولیس نے اسے مشکوک سمجھا اور جب وہ عارضی رکاوٹوں کے باوجود نہیں رکی تو اس پر فائرنگ کی گئی۔ کینیا میں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ڈگلس نامی ایک شہری کی کار چوری ہوئی تھی، جس میں ان کا بیٹا بھی موجود تھا، اور یہ کار کی چوری کے ساتھ ساتھ اغوا کا کیس ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسی دوران خرم احمد اور ان کے بھائی ارشد شریف ایک کچی سڑک پر سفر کرنے کے بعد مغدائی روڈ پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر چھوٹے پتھروں کی مدد سے بند کی گئی ہے اور انہوں نے عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت انہوں نے کار کے سامنے اور پیچھے سے گولیوں کی آوازیں سنیں۔ وہ رکے نہیں اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خرم نے دیکھا کہ ان کے بھائی ارشد شریف کو سر پر گولی لگی ہے۔ یہ گولی پیچھے سے لگی اور سر کے سامنے سے باہر نکل گئی۔ اسکرین کی بائیں جانب ایک گولی کا سوراخ ہے، 2 گولیوں کے سوراخ پیچھے بائیں جانب کی نشستوں پر ہے۔ ایک گولی کا سوراخ پیچھے دائیں دروازے پر بھی ہے، 4 سوراخ ڈگی کے دائیں جانب اور ایک سامنے کے دائیں ٹائر پر ہے، جس کی ہوا نکل گئی تھی۔ پولیس کی بقوہ رپورٹ میں درج ہے کہ ان پاکستانی شہریوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں اور نیروبی میں رہائش پذیر ہیں۔ کینیا میں ماضی کے کئی واقعات میں دوستوں پولیس پر ماورائے عدالت اقدامات ثابت ہو چکے ہیں اور پولیس کے نظام میں کئی بار اصلاحات کی کوشش کی گئی ہے۔ عام تاثر یہی ہے کہ پولیس کو سزاؤں سے استثناء حاصل ہے اور وہ عموماً صحافیوں، وکلاء اور سماجی کارکنان کو نشانہ بناتے ہیں جو شہرت یافتہ بھی ہوں۔ فوجی ڈپارٹمنٹ جی ایس یو کے افسران اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں اور ان پر ماضی میں تشدد کے الزامات لگ چکے ہیں۔ انہیں اکثر پولیس کے ساتھ تعینات کیا جاتا ہے اور یہ شہریوں پر تشدد کی وجہ سے بدنام ہے۔ اس کیس میں بھی انہی کا نام سامنے آ رہا ہے۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ گاڑی ارشد شریف کے بھائی خرم احمد چلا رہے تھے اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ارشد شریف کے کوئی سگے بھائی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کزن یا دوست یا کوئی تعلق دار ہو۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے روس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ یوکرین ایٹمی بم استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تینوں ممالک نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ تنازع کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی بہانہ استعمال نہ کرے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانسیسی حکومتوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہم سب روس کے ان جھوٹے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔
کہ یوکرین اپنی سرزمین پر ڈرٹی بم استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے، دنیا اس الزام کو جارحیت میں تیزی کے بہانے کے طور پر دیکھے گی۔ ڈرٹی بم تابکار مواد سے وسیع علاقے کو آلودہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہوتا ہے، جو شہریوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اس بم میں ایٹمی دھماکہ شامل نہیں ہوتا۔ یوکرین نے روس کے دعووں کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اس الزام کو روس کی جنگ میں اپنے پڑوسی پر حملے کے لیے روسی چال قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ دنیا کو ہر ممکن حد تک سخت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر روس کہتا ہے کہ یوکرین مبینہ طور پر کچھ تیار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روس نے پہلے ہی یہ سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ محبت بھرا اور ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے جسے کوئی بھی آسانی سے نہیں توڑ سکتا۔ وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں سے دور رہتی ہیں، وہ اس جدائی کا درد بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں کہ بھائی کے بنا زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ بھائی وہ بے لوث ذات ہوتے ہیں جو بہن کی ہر خوشی کا راز ہوتے ہیں۔ بہن کی کامیاب زندگی میں بھائی ایک مضبوط کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی بہن یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بھائی تکلیف میں ہو۔ بہنوں کے لیے بھائیوں کی خوشی دنیا کی سب سے قیمتی شے ہوتی ہے۔ یہ انڈیا کی خبر ہے کہ امن سب سے چھوٹا گھر میں اور اپنی بہن کا لاڈلا تھا۔ بہن کی 12 سال پہلے شادی ہو گئی تھی، مگر ان کی شادی کے کچھ ماہ بعد سے ہی امن کی طبیعت خراب رہنے لگی اور 1 سال بعد معلوم ہوا کہ امن کے گردے آہستہ آہستہ سکڑ رہے ہیں، مگر اس وقت اس کا جسم اس قابل نہیں تھا کہ کوئی ڈونر یا کوئی گردہ برداشت کر سکتا۔ کچھ سالوں میں امن کی تکلیف ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی۔ اس وقت ڈاکٹر نے امن کے حوالے سے جواب دینا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ ڈاکٹرز نے امن کی فائل پھینک دی اور والدین سے کہا کہ اگر اس کو کوئی گردہ نہ ملا تو 3 سے 4 دن میں یہ دنیا میں رخصت ہو جائے گا۔ ماں پہلے ہی بیمار تھی۔ امن نے ماں سے گردہ لینے سے منع کر دیا، مگر بہن کیسے بھائی کی تکلیف دیکھ کر چین سے رہ سکتی تھی۔ بہن نے اپنی ذمہ داری پر بھائی کو ایک گردہ دیا۔ علاج کچھ عرصے تک چلا اور یوں امن کی زندگی بچ گئی۔ 9 سال سے تکلیف میں مبتلا امن جب صحیح سلامت گھر واپس لوٹا تو سب رونے لگ گئے، لیکن بہن چندہ دیدی نے بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں کا فرض بھی نبھایا تھا۔ امن کی یہ سٹوری انسٹاگرام اور فیس بک پر بہت پسند کی جا رہی ہے۔ سب ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ خدا ایسی بہن اور ایسی محبت ہر بھائی بہن کو آپس میں دے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے بورس جانسن کے بعد خاتون امیدوار پینی نے بھی انتخابی دور سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد مقابلے میں تنہا بھارتی نژاد سابق وزیر خزانہ رشی سونک رہ گئے ہیں، جن کی کامیابی کا جلد اعلان متوقع ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور ارکان اسمبلی کی طویل مشاورت کے بعد بورس جانسن نے دور سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے لیے صحیح وقت نہیں ہے۔ آپ اس وقت تک حکومت نہیں کر سکتے جب تک پارلیمنٹ میں پارٹی کی مکمل حمایت ساتھ نہ ہو۔ خاتون امیدوار پینی نے کہا کہ پہلے 100 ارکان اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا، تاہم وہ یہ ثابت نہیں کر پائی اور انتخابی عمل میں حصہ لینے سے دستبردار ہو گئیں۔ بورس جانسن کے بھی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مقابلے سے باہر ہونے کے بعد بھارتی نژاد رشی سونک کے برطانیہ کا نیا وزیر اعظم بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ امریکی کمپنی نے کسی پنکھے کے بغیر ڈرون بنایا ہے جو مکمل طور پر خاموش ہے، اور اس نے ابتدائی پرواز میں 4 سے زائد منٹ کی اڑان بھری ہے۔ انڈیفائن ٹیکنالوجی نامی کمپنی نے اسے سائلنٹ وینٹس ڈرون کا نام دیا ہے، جس کی پرواز کا طریقہ کار بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں 2 منظرہ الیکٹروز کی قطاریں لگائی گئی ہیں۔ اس میں بلند وولٹیج دوڑایا گیا ہے۔ یہ کرنٹ ہوا میں موجود آکسیجن اور نائٹروجن مالیکیول کو آئونائز کرتا ہے اور یوں ان پر مثبت چارج آ جاتا ہے۔ جب مثبت چارج نیچے بہتا ہے تو گویا آئن کی ایک ہوا چلتی ہے اور ڈرون اوپر اٹھتا ہے۔ سعودی عرب کی وادی نجران کے سیاحتی مقام پر کمسن بچی کی صفائی کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ صفائی کرتے ہوئے معصوم بچی کی ویڈیو نے سیاحت کے لیے آنے والوں کو صفائی کا عملی درس دیا ہے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر تبصرہ کرنے والے صارفین کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں بڑا غلط رواج ہے کہ بہت سارے لوگ سمندر کے کنارے یا کسی دریا کے کنارے یا کسی پارک میں جاتے ہیں اور کچرا وہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ باربیکیو بھی کرتے ہیں اور جلتے ہوئے کوئلے یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مشروبات کی بوتلیں، ڈبے یا سینڈوچ کے ٹکڑے یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب، آباء و اجداد کی روایت اور انسانی تہذیب کے سراسر منافی ہے۔ اکثر صارفین نے بچی کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ سب لوگ ننھی سی بچی سے سبق لیں اور سیاحتی مقامات پر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ایک فوٹوگرافر نے سورج کی 10,000 تصاویر پر مشتمل ایک گہرے سرخ رنگ اور تفش دکھاتی ہوئی تصویر جاری کی ہے، جسے آج تک کی تاریخ کی واضح ترین تصویر کہا جا رہا ہے۔ میگارتھی نامی فوٹوگرافر گزشتہ 3 سال سے سورج اور چاند کی تصاویر بنا رہے ہیں، تاہم اس سال انہوں نے ایک منفرد چیلنج مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فوٹوگرافر نے ایک الٹرا شارپ سولر ٹیلیسکوپ کی مدد سے سورج کی ہزاروں تصاویر لیں اور انہیں تہہ در تہہ یکجا کر کے ایک مکمل، جامع اور واضح ترین تصویر تخلیق کر دی۔ 230 میگا پکسل کی اس تصویر میں سورج کو گہرائی میں دکھایا گیا ہے، جو سیاہ آسمان میں سرخ رنگ کی تیز روشنی چھوڑ رہا ہے۔ تصویر سے متعلق بات کرتے ہوئے میگارتھی نے کہا کہ وہ مکمل تصویر سامنے آنے پر بہت خوش ہیں۔ اگر آپ کو اپنا فون آف کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور کال کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے فون میں کوئی ایسا خفیہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے آپ کو چیک کیا جا رہا ہے یا آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپ کو غیر متوقع اشتہارات نظر آنے شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کے فون کے ذریعے کسی دوسری ڈیوائس میں سائن ان ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ میں جا کر فوری چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنی ڈیوائسز پر سائن ان ہے۔ آپ کو اپنے فون کی لوکیشن آف رکھنی چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت کی نگرانی ہو سکتی ہے۔ اپنے فون پر استعمال ہونے والے ڈیٹا کی مقدار پر نظر رکھیں، اگر اچانک ڈیٹا کے استعمال میں اضافہ ہو جائے تو آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں غالب امکان ہے کہ آپ کے فون میں آپ پر نظر رکھنے والا سافٹ ویئر ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کون چیک کر سکتا ہے یا کس کو ضرورت ہے ہمیں چیک کرنے کی۔ لازمی بات ہے دوستو کہ آپ کو طالبان نے تو چیک نہیں کرنا، چیک کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک خاتون ہے تو چیک کرنے والا آپ کا خامد بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ایک مرد ہیں تو چیک کرنے والی آپ کی بیوی ہو سکتی ہے۔ یہ سن 1 کی بات ہے جب سٹیفن پیدا ہوا۔ سٹیفن عیسائیوں کے پہلے شہید کہلاتے ہیں۔ یہ یروشلم میں واقع ایک گرجا گھر کے شماس تھے۔ شماس دوستو کم درجے کا ایک مقررہ پادری ہوتا ہے، اسے چھوٹا پادری بھی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیمات کی وجہ سے مختلف یہودی عبادت گاہوں کے اراکین سے دشمنی مول لی۔ ان کی تقاریر سے پریشان صاحب اقتدار یہودیوں نے ان کو کلمہ کفر کے الزام میں عدالت طلب کر لیا اور فیصلہ سزائے موت کا سنایا، اور سزا یہود عوام کے ذمے سونپ دی۔ یہودیوں نے پہلے ان کو رسیوں سے باندھ کر یروشلم کی گلیوں میں گھسیٹا، پھر ایک درخت سے باندھ کر پتھر مار کر سنسار کر دیا۔ چائنا میں آن لائن نیلامی کے دوران شہری نے ایک ایسا موبائل نمبر $3,25,000 یعنی 5 کروڑ روپے میں خرید کر سب کو حیران کر دیا، جس کو خریدنے کے لیے 5,000 سے زائد افراد نے بولیاں لگائی ہوئی تھی، لیکن سب سے زیادہ بولی لگانے پر مذکورہ شخص کو یہ نمبر دے دیا گیا۔ اس موبائل نمبر کی سب سے خاص بات آخر میں لگاتار 5 مرتبہ 8 کا ہندسہ آتا ہے۔ دوستو 8 کے ہندسے کو چائنا میں خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ چینی زبان میں 8 ہندسہ انگریزی کے لفظ خوشحالی سے مماثلت رکھتا ہے۔ فاطمہ بنت سعد کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 450 سال پہلے ہوئی۔
ان کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں اس طرح آیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کلاب بن مرہ کی شریک حیات یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرداتی تھیں۔ ان کے مذہب کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ دین فترہ سے تعلق رکھتی تھی۔ فترہ اس دور یا دین کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں کیے گئے۔ ان سے 2 اولادیں ہوئیں۔ ان کے عرصہ حیات میں ہی کلاب بن مرہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد بنو عذرا کے ایک شخص ربیعہ بن حرم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کو ملک شام لے گئے۔ ربیعہ بن حرم کے نسب سے ایک اور لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام دراج بن ربیعہ بن حرم رکھا گیا۔ فاطمہ بنت سعد زوجہ کلاب بن مرہ کی 5ویں پشت میں جناب عبداللہ کے یہاں 571 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔